Assalamu alaikum, I'm Hafsa Khwaja. Today we are back with another episode on Dil Ka Rishta Talk. Today's episode is dedicated to Pakistan's first breast cancer hospital known as Pink Ribbon. And today we have the honorary CEO and founder of Pink Ribbon Hospital. السلام علیکم عمر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, بالکل ٹھیک, آپ بتائیے. بالکل ٹھیک الحمدللہ. تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم فار کورنگ دس سنس اٹس دا اویئرنیس منتھ, سو وی تھاٹ کہ ہم کیوں نہ پنک ربن کو بھی انٹروڈیوس کروائیں اپنے آڈینس کے ساتھ. سو عمر, آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ ہاؤ پنک ربن واز اسٹیبلشڈ اینڈ واٹس دا بیک گراؤنڈ بہائنڈ دیٹ. So reason of establishing Pink Ribbon in Pakistan is کہ unfortunately پاکستان میں breast cancer پورے ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. ہر 9 میں سے ایک خاتون پاکستان میں breast cancer کے رسک پہ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ خواتین جو ہے وہ breast cancer کے رسک پہ ہیں. اور آن دی ادر اینڈ اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنلی جو breast cancer کی جو ایوریج ایج ہے وہ 55 ایئرز ہیں. پاکستان میں بریسٹ کینسر کی ایوریج ایج 35 ایئرز, یعنی کہ تقریباً 20 ایئرز ینگر ایج گروپ میں بریسٹ کینسر جو ہے وہ ہو رہا ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ یہ کہ جیسے اگر ایک دن میں 100 کینسر کے کیسز ڈائگنوز ہوں پاکستان میں, تو اس میں سے 50 صرف بریسٹ کینسر ہے. سو یہ اتنی الارمنگ سچویشن ہے. سو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ پنک ربن کو پاکستان میں شروع کیا گیا. اور اس کی ایک وجہ اور یہ ہے کہ جو بریسٹ کینسر ہے یہ واحد ایسا کینسر ہے جس کو ارلی ڈائگنوز کیا جا سکتا, اور اگر اس کو ارلی ڈائگنوز کر لیا جائے تو اس میں بچنے کے چانسز جو ہیں وہ 95% سے زیادہ. So, Umar, what are the factors that is making this ratio increase in Pakistan? دیکھیں, ایک تو یہ کہ ابھی تک میڈیکل سائنس نے کوئی ایک چیز ایسی تو آئیڈینٹیفائی نہیں کی کہ اگر یہ ہو تو بریسٹ کینسر ہوگا اور اگر یہ نہ ہو تو بریسٹ کینسر نہیں ہوگا. لیکن دیر آر سم رسک فیکٹرز ایسوسیٹیڈ ود دس, جیسے کہ فار ایگزامپل ابھی میڈیکل سائنس جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر لائف سٹائل چینج کر لی جائے تو بریسٹ کینسر سے بچنے کا جو رسک ہے اس کو 40% کم کیا جا سکتا. اب لائف سٹائل چینج میں جو ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم جتنا جنک فوڈ اور جتنا فاسٹ فوڈ اور پھر اس طرح کی فوڈ کھا رہے ہیں جس میں بہت زیادہ امپیورٹیز ہے, جن میں بہت زیادہ ہارمونس کا استعمال کیا جا رہا ہے, جس میں بہت زیادہ اسٹیرائڈس کا استعمال کیا جا رہا ہے, تو یہ جو ساری فوڈ ہے یہ ڈیفینیٹلی ہماری جو ہیلتھ ہے اس کو افیکٹ کر رہی ہے, اور خاص طور پہ بریسٹ کینسر کا جو انکریزنگ ٹرینڈ ہے اس میں بھی ڈیفینیٹلی اس کا بہت بڑا رول ہے. سو اس کو ہم ارلی ڈیٹیکشن اس کی کیسے ہو سکتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ, اور اس کا پروسیجر مطلب ایک کریکٹ وے آف سیلف ایگزامننگ کیا اس کا ہوگا؟ دیکھیے, ایک تو پہلے آئی تھنک ہمیں پریونشن پہ فوکس کرنا چاہیے, ہمیں اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنا چاہیے جس میں ہم اپنی ایٹنگ ہیبٹس بہتر کریں, ہم اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بہتر کریں, ہم اپنی مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو بہتر کریں. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ دوسرا اسٹیپ ہے ارلی ڈیٹیکشن. اب ارلی ڈیٹیکشن جو ہے اس میں جو فرسٹ تھنگ از سیلف ایگزامینیشن. اب سیلف ایگزامینیشن یہ ہے کہ جی کوئی بھی فیمیل مہینے میں کوئی ایک دن فکس کرے اور اس ایک دن ایوری منتھ وہ اپنا جو ہے وہ خود جو ہے وہ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کرے. اس سے یہ ہوگا کہ اگر کسی طرح کی بھی کوئی چینج ہوگی تو وہ اس کو ارلی ڈائگنوز کر سکے گی. اچھا, جو چینج دیکھنی ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ چھاتی کے کسی بھی حصے پہ لمپ ہونا, بغل کے نیچے کسی طرح کا لمپ ہونا, چھاتی کی جو سکن ہے اس کے اوپر کسی طرح کے بھی کوئی ریشز یا ڈمپلنگ یا پیلنگ ہونا, اور چھاتی سے کسی طرح کا بھی ڈسچارج ہونا. تو یہ وہ سمٹمز ہیں جو سارے ایکسٹرنل ہیں اور ان کے لیے ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جو لمپ ہے
یہ 90% جو ہے یہ پین لیس ہوتا. سو اسی لیے وہی سی کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتی کہ ان کو لگتا ہے کہ ویسے ہی کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا کچھ ایسے ہی کوئی لمپ ہے جو کہ خود ہی ختم ہو جائے گا. بٹ یہ لمپ جو ہے یہ آہستہ آہستہ گرو کرتا رہتا ہے سائز میں, اور پین اس میں تب ہوتی ہے جب یہ خدا نخواستہ بہت لیٹ اسٹیج پہ چلا جاتا. تو ہمیں کسی طرح کا بھی لمپ ہونے کو سیریس لینا ہے, اسکن چینجز کو سیریس لینا ہے, اور کسی طرح کا بھی جو ڈسچارج ہے اس کو سیریس لینا ہے. ایک تو یہ سیلف ایگزامینیشن کا ہو گیا. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ 30 ایئرس سے اوپر کی خواتین جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ اپنا کلینکل ایگزامینیشن کرائیں, یعنی کہ کسی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائیں. اور تھرڈ اسٹیپ یہ ہے کہ 40 ایئرس سے اوپر کی جو خواتین ہیں وہ 2 سال میں ایک دفعہ اپنا میموگرام کرائیں, جو کہ ایک ایکس رے ہے, جو کہ ایک اسٹینڈنگ فارم میں ایک اسپیشلائزڈ ایک مشین اس کی ہوتی ہے. اس سے میموگرام سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی لمپ ہو تو وہ بہت ہی ارلی اسٹیج پہ جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا. سو آئی تھنک اٹ کوڈ بی دا ریزن کہ پاکستان میں اس کی ریشو کیوں اتنی زیادہ اوپر جا رہی ہے اور باہر اتنی نہیں ہے, بیکاز آئی تھنک باہر فارن کنٹریز میں ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اوبیسلی ہر چیز انشورڈ ہے. پاکستان میں آدھے وہاں کے پاس انشورنس ہے ہی نہیں, میڈیکل انشورنس کے, اگر میں بات کروں تو اور ویسے بھی اس چیز کو, اس ٹاپک کو اتنا ٹیبو سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ کنٹری میں. تو ڈو یو تھنک کہ اٹ کوڈ بی دا ریزن آف جو اتنا یہ ٹرینڈ اس کا انکریز ہو گیا؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ کچھ ایسے اور بھی ملک ہیں جہاں پہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ پاکستان جتنا زیادہ ہے, لیکن وہاں پہ مورٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے, یعنی شرح اموات جو ہے بہت کم ہے کیونکہ ارلی ڈائگنوسز ہے. دوسری بات یہ کہ ڈیفینیٹلی جو اس کے گرد ٹیبو ہے, دیکھیں ہم مطلب وی آر اے پیٹریارکل سوسائٹی. عورت کے بارے میں بات کرنا, بہت سارے عورت کے ایشوز پہ بات کرنا, اور خاص طور پہ ایسی چیزیں جو ویمن سیکشولیٹی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہو, ان پہ بات کرنا جو ہے وہ بہرحال وہ تھوڑا زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین جب ان کو کوئی لمپ ڈیٹیکٹ ہو تو وہ اس کو چھپا لیتی ہیں, وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی. پھر ہم بہت دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس چلی بھی جائیں اور اگر ایکچولی بریسٹ کینسر ڈائگنوز بھی ہو جائے تو تب بھی وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی. اور پھر بہت دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر وہ گھر والوں کو بتا بھی دیں تو گھر والے بھی اس کو چھپا لیتے ہیں اور جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس پہ نہیں جاتے. تو اینڈ اگین مطلب یہ دیکھیں کہ ایک ایسا کینسر جو اگر بالکل فرسٹ اسٹیج پہ ڈائگنوز ہو تو شاید ایک سمپل سرجری جو ہے وہ اٹ کین ڈو, اٹ ول ورک. بٹ لیکن یہ ہے کہ جتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, جتنا اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے, وہ آہستہ آہستہ جو کینسر ہے وہ پھیلتا جاتا ہے. اور ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 70% جو خواتین ہیں وہ 3rd اسٹیج پہ رپورٹ کرتی ہیں. اب 3rd اسٹیج کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کینسر ہے وہ باڈی کے ایک سے زیادہ پارٹ میں پھیل جاتا ہے, جس میں کہ موسٹلی وہ لنگس میں پھیل جاتا ہے, جس میں لیور میں پھیل جاتا ہے, جس میں بونز میں پھیل جاتا ہے. اینڈ دین اٹ بیکم مطلب وہ پھر ایک اس کی ٹریٹمنٹ بہت پینفل بھی ہوتی ہے, بہت ایکسپینسو بھی ہوتی ہے, اور بھی اس کے ساتھ پہ بہت ساری کمپلیکیشنس ہوتی ہیں. سر زیادہ تر لوگ بریسٹ کینسر کی جب بات کرتے ہیں تو وہ نارملی عورتوں سے ہی ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں. سو آئی ووڈ لائک ٹو پٹ سم لائٹ اپان ہاؤ آفن مین گیٹ بریسٹ کینسر ایز ویل اینڈ واٹ آر دا سائنس دیٹ دے شوڈ لک فار. اچھا, یہ بالکل آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو 1% رسک جو ہے بریسٹ کینسر کا وہ مردوں میں بھی ہے, بلکہ انفیکٹ جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں خواتین میں بریسٹ کینسر کا جو ریشو بڑھ رہی ہے تو اسی طرح مردوں میں بھی بڑھی ہے. اور اب وہ ریسنٹلی وی ہیو سین کہ وہ تقریباً 4% کے قریب جو ہے وہ ہو گیا. اور اس میں مطلب ایک جو کیچ ہے وہ یہ کہ فار مین دیر از نو وے ٹو ڈو ارلی ڈیٹیکشن, کیونکہ اس میں
مطلب ہاں یہ کہ اگر کسی کو کوئی ایسا لمپ خود کچھ ایسا کوئی فیل ہو اور وہ ایسا لمپ ہو جو آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہو تو اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرایا جا سکتا ہے, اس کے لیے بایوپسی کرائی جا سکتی ہے, لیکن کوئی ریگولر سیلف ایگزامینیشن نہیں ہو سکتا مردوں کے لیے, میموگرام نہیں ہو سکتا. سو اینڈ جنرلی وی ہیو سین کہ پاکستان میں جو مردوں کا جو بریسٹ کینسر ہے وہ جنرلی کوئی سیکنڈ یا تھرڈ اسٹیج پہ ڈائگنوز ہوتا. سو عمر, ہم نے بات ابھی کی ہے ارلی سائنس کے اوپر. سو آئی ووڈ لائک ٹو نو ہاؤ مچ اٹ ٹیکس ٹول آن پیشنٹس مینٹل ہیلتھ ایز ویل. آئی تھنک کہ یہ تو بہت ہی دیکھیں, ایک تو شاید ایک دیر واز اے ٹائم کہ جتنی ٹی وی ڈراماز تھے نا اس میں جس کو مارنا ہوتا تھا شاید اس کو نا کینسر کر دیا جاتا تھا, تو وہ شاید ہماری سوسائٹی میں کینسر جو ورڈ ہے وہ ایک ڈیتھ سینٹینس کی طرح جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ پہلا تو آئی تھنک کہ مینٹل ہیلتھ کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جب کسی کو یہ ڈائگنوز ہو کہ اس کو بریسٹ کینسر ہے تو وہ ایک بہت بڑا آئی ووڈ سے کہ کیونکہ اس میں مطلب وی ہیو انٹرویوڈ فیو ویمن کہ وہ کیوں چھپاتی ہیں, وہ کیوں نہیں آگے بتاتی ہیں. اب اس میں ان کے بہت سارے ریزنز ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ کہیں اگر وہ یہ اپنے شوہر کو بتائیں تو شوہر آیا چھوڑ تو نہیں دے گا, یہ کہ کوئی فیملی جو ہے وہ آئسولیٹ تو نہیں کر دے گی. بہت سارے ایسے کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کی والدہ کو ہوا ہے تو وہ اس لیے چھپا لیتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی بیٹی کی شادی نہ ہو کہ لوگ کہیں جی یہ تو اس کی تو والدہ کو بریسٹ کینسر ہے, یا یہ کہ وہ بہن کی شادی نہ ہو کہ جی یہ تو اس فیملی میں تو بریسٹ کینسر ہے. تو یہ مطلب زیادہ تر ایسے سوشل پریشرز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ اس کو کوشش یہ کرتی ہے. اچھا پھر یہ کہ جو اس میں دیکھیں کیونکہ جب بریسٹ کینسر اگر لیٹسٹ اسٹیج پہ ہے تو اگر فار ایگزامپل میسٹیکٹمی اگر پرفارم ہونی ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک باڈی پارٹ جو ہے اس کو ریموو کر دیا جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک مینٹل ٹراما ہے, کیونکہ بہرحال ایک خواتین کے لیے یہ ایک ایسا باڈی پارٹ ہے جو ایک بہت امپورٹنٹ باڈی پارٹ ہے. پھر یہ کہ اگر جب جیسے ٹریٹمنٹ ہے اس میں کیمو میں جیسے ہیئر لاس ہو جاتا ہے. اب وہ یہ کہ بالکل مطلب بال جو ہے وہ ایک دم اگر ایک خاتون کے سارے بال اتر جائیں تو وہ ایک اس کے لیے بہت بہت ٹراما ہے. تو یہ مطلب دیر آر لائک نمبر آف مینٹل ہیلتھ ایشوز اسٹارٹنگ فرام کہ جب یہ ڈائگنوز ہو پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہو اور پھر اس کے مطلب ہے پوسٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت سارے کمپلیکیشنز ہیں. سو اس کے بھی مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں, اور خاص طور پہ کہ جو فیملی ہے وہ کس طرح اس سارے کو جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ صرف ایک عورت کی بیماری نہیں ہے, یہ جب تک وہ پوری فیملی انوالو نہ ہو, جب تک ساری فیملی اس کے ساتھ کھڑی نہ ہو, آئی تھنک ایک خاتون کے لیے بریسٹ کینسر کا ٹریٹمنٹ کرانا جو ہے وہ کافی چیلنجنگ ہے. بالکل بالکل must be. So what is the advice that you would like to give it to the woman who is undergoing through the surgery? And آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک شوہر کے لیے یا ایک پارٹنر کے لیے یہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے پارٹنر کو کانفیڈنٹ فیل کروا سکتے ہیں اور کروانا بھی چاہیے؟ دیکھیں یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر مرد کو کوئی بیماری ہو تو 99% ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو اس کی جو فیمیل پارٹنر ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اس کی ہر طرح سے اس پرابلم میں, اس ٹریٹمنٹ میں, اس کے جو وہ کر سکتی ہے وہ اس کے لیے کرتی ہے. بٹ یہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اٹس ناٹ, آئی ووڈ سے اٹس ناٹ ویری کامن, بٹ یس
آئی تھنک کہ کچھ سیکشن آف دا سوسائٹی میں یہ بالکل ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خاتون کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو اس کے شوہر نے اس کو اپنے گھر بھیج دیا کہ جی جاؤ اپنے گھر والوں کے جا کے تو ٹریٹمنٹ کراؤ. یا ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے جہاں پہ کہ پارٹنر نے بالکل ہی علیحدگی اختیار کر لی. بٹ اگر میں ایک پازیٹیو آئی تھنک سائڈ دیکھوں تو ہماری جو پنک ریبن کی ہیلپ لائن پہ جو آپ کالز آتی ہیں اس میں مجھے پچھلے کچھ عرصے میں ایک بہت ہی ایک پازیٹیو چینج یہ نظر آئی ہے کہ وی ناؤ سی مین کالنگ, چاہے وہ شوہر ہے, چاہے وہ باپ ہے, چاہے وہ بیٹا ہے, worried for the health of the family members. I think یہ جو یہ چینج ہے, I think یہ بہت پازیٹیو چینج ہے کہ آئی تھنک کہ ہمارے جو ایٹ لیسٹ کم از کم جو ینگ لاٹ ہے وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ جو ایک میاں بیوی کی جو ایک ٹوگیدرنیس ہے وہ اٹس فار ایوری تھنگ, اٹس فار گڈ اینڈ بیڈ فار ایوری تھنگ. سو لیٹس سے کہ ایک ینگ کپل ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے اینڈ دے ہیو ون آف دیم ہیز گون تھرو دا سرجری, breast cancer removal surgery. So does it affect their family planning as well? دیکھیں یہ ایک تو وہی کہ کتنی جلدی ڈائگنوز ہوا, اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوا. لیکن ہیونگ سیڈ دس, وی کم اکراس لاٹس آف ینگ پیشنٹس, ایون ایسے پیشنٹس جن کو کہ پریگنینسی کے درمیان بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا اور اس میں بھی ان کی جو ڈلیوری ہے وہ بھی پراپر ہوئی, ٹھیک ہوئی, ہیلدی بیبی ہوا اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہوا. اور ایسے بھی کیسز ہیں جن میں کہ ایک دفعہ جب بریسٹ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو گیا سو اس کے بعد جو ہے وہ پریگنینسی ہوئی اور ہیلدی بیبی جو ہے اس کو ڈلیور کیا, بریسٹ فیڈ بھی کیا. سو یہ اگین اٹ ویریز کے اینڈ اگین دیکھیں یہ اسی لیے ہم بار بار اکتوبر میں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ارلی ڈیٹیکشن کے اوپر فوکس کریں کہ اگر مطلب فرض کریں اگر کسی کو بالکل ارلی ڈائگنوز ہو تو اس میں ایک بالکل سمپل سی ایسی سرجری جس میں صرف اتنے پورشن کو ریموو کیا جاتا ہے جس میں ٹیومر سیلز ہوتے ہیں اور اس کو بھی ریکنسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا اگر یہ کہ لیٹر سٹیج میں ہو تو اب تو سرجری اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ خاتون کے اپنے جو باڈی فیٹ ہے اس سے ریکنسٹرکشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, اور وہ جو ریکنسٹرکشن ہے وہ آلموسٹ مور دین 80% جو ہے وہ نیچرل جو ریکنسٹرکشن کی طرح کی ہوتی ہے. تو تھنگز ہیو چینجڈ, مطلب یہ کہ اب سرجری بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, تھراپیز جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہو گئی ہیں, بٹ لیکن پھر اگین کیچ یہ ہے کہ آپ جتنا جلدی اس کو ڈائگنوز کریں اتنا ہی جو ہے وہ بہتر. بالکل بالکل. سو ہاؤ آفن ہیو یو سین کہ ایک کسی بھی پیشنٹ کی آپ نے سرجری کی ہے اور پورا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہوا ہے, سو ڈز دا کینسر ری گرو؟ اچھا یہ بھی اگین کوئی 10% ری اکرنس کے چانسز ہوتے ہیں لیکن وہ ضروری نہیں ہے. اگین وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب ڈائگنوز ہوا تھا اس وقت کیا سٹیج تھی, جو ٹریٹمنٹ ہوئی وہ کتنی پراپرلی ہوئی, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ اکثر ٹریٹمنٹ کمپلیٹ نہیں کرتا, کہ اس کو مطلب یہ کہ کچھ 80% ٹریٹمنٹ ہوا تو اس نے چھوڑ دیا, اس کو لگا کہ جی بالکل اب میں ٹھیک ہوں, اور وہ یا پھر یہ کہ بہت ساری ایسی تھراپیز ہیں جو ٹریٹمنٹ کے بعد کوئی 3 سال یا 5 سال جو ہے وہ کھانی ہوتی ہیں جس سے کہ رسک آف ری اکرنس جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو وہ وہی سی کہ اگر پیشنٹ کو لگا کہ اس نے سال وہ دوائی کھائی ہے اور اسے لگا جی میں تو اب بالکل ٹھیک ہوں, اس نے وہ دوائی کھانی چھوڑ دی,
تو پاسبلٹی یہ ہے کہ اس کو خدا نخواستہ ریکر ہو. سو دیر مسٹ بی سم تھنگ کہ اگر ایک پیشنٹ آلریڈی جو اس پروسیجر سے گزر چکا ہوا ہے تو ہاؤ لائکلی از دس کہ ان کی جو میرج ان کا ریلیشن شپ ہے وہ ایون آفٹر دا سرجری وہ ایک جو ڈر آپ کے اندر انسٹل ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں ری گرو نہ کر جائے اور میرے بچے ہیں, مطلب دیر آر لاٹ آف تھنگس آبویسلی ان بیک ان دا مائنڈ, تو ڈو یو تھنک کہ یہ ریلیشن شپ کو جو ہے افیکٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پارٹنر کتنا سپورٹیو ہے. مطلب یہ کہ ابھی جسٹ ادر ڈے آئی واز ٹاکنگ ٹو اے سروائیور اور شی واز اے ینگ سروائیور, اور انفیکٹ جب اس کو سیکنڈ اسٹیج پہ بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا تو وہ کوئی 8 months کی پریگننٹ تھی, اور وہ بتا رہی تھی کہ جب انہوں نے اپنی ٹریٹمنٹ پلان کر رہی تھیں تو ڈاکٹر نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ وہ مسٹیکٹمی کرائے, یعنی کہ ایک سائڈ جو ہے اس کو ریموو جو ہے وہ کر دیا جائے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں, مطلب ڈاکٹر سے کافی اس بات پہ بحث کی کہ نہیں آپ اس مجھے مطلب یہ کہ ریموو نہ کریں بٹ آپ کوئی اور, تو وہ کہتی ہیں کہ جی میرے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے بہت زور سے ڈاکٹر کو یہ کہا کہ جی آپ نے جو بھی ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے وہ آپ کریں, کہ بالکل یہ اگر کوئی چیز ریموو کرنی ہے تو بالکل ریموو کریں. تو اس لیے آئی تھنک یہ اٹ آل ڈپینڈس کہ جو آپ کا پارٹنر ہے وہ کتنا سپورٹنگ ہے, وہ کتنا انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ that really counts. It's about time the couple should discuss this openly as well, because this is something that it's not in someone's like own hands. So much over for your time. We really appreciate. We learned so much today, and I'm very sure our audience also learned something. So thank you, and we will inshallah catch up for some time later as well. Thank you.